حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی 5300 سے زائد احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے ہیں، باپ انتقال کر گئے ہیں، ساری زندگی حضور کے نام پہ گزار دیے۔ حضرت ابو ہریرہ خدمت حدیث میں ایسے مشغول رہے کہ شادی کرنے کی فرصت بھی نہیں پائی، بلا تعین اوقات حضور سے درس حیات، درس زندگی، درس دین لیتے تھے۔ یہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے حضور سے تعلیم حاصل کرنے والے اسلام کی پہلی درس گاہ کے طالب علم ہیں۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے، بیچتے اور پیٹ کی آگ بجھاتے۔ کبھی حضور کے گھر سے لنگر آ جاتا، کبھی فاقے بھی کاٹتے، کبھی کوئی صحابی ان کی دعوت کرتا اور یوں کام چل جاتا۔ کہتے ہیں ایک دن کھائے پیے ہوئے کافی دن گزر گئے اور حالت یہ تھی کہ کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں اور بازار میں بیچوں، یہ بھی طاقت نہیں تھی۔ حضور کے گھر سے بھی اس دن کچھ نہ آیا اور کسی نے دعوت بھی نہ کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ تھی کہ سوال نہیں کرنا۔ اب میں کسی سے سوال کروں مجھے یہ بھی گوارا نہیں تھا، ادھر بھوک کمر بھی سیدھا نہیں ہونے دیتی تھی۔ کہتے ہیں میں نے ہیلا کیا اور مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پہ بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کوئی گزرتا ہوا شخص میرے چہرے کو پڑھ لے گا اور کھانے کی دعوت دے گا، لیکن جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا۔ کسی نے میرے اندر اترنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ جب لوگ گزرتے رہے اور کسی نے میرا پوچھا نہ تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہیلا اور کرنا چاہیے، جو کوئی آئے میں اس سے ہم کلام ہوں، میری گفتگو کے دوران وہ میرے اندر اترنے کی کوشش کرے گا۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی۔ میرا مقصد یہ تھا یہ آیت بتائیں گے، اس دوران میرے سے ہم کلام ہوں گے، میرے لہجے کی ٹوٹ پھٹن سے جان جائیں گے میرا مسئلہ کیا ہے۔ لیکن وہ شاید جلدی میں تھے، انہوں نے آیت بتائی اور چلے گئے۔ میں پھر منتظر ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھ لیا، میرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مسئلہ بتائیں گے، اس دوران میرے مسئلے تک پہنچ جائیں گے، لیکن وہ بھی شاید جلدی میں تھے، انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ میں سوچا میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا، اب میں منتظر تھا کہ اب کون آئے گا۔ تو ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا۔ حضور تشریف لے آئے، میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی دریافت کر لیا۔ آقا نے میری جانب غور سے دیکھا، پھر زیر لب مسکرا کے بولے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور بھوک لگی ہے۔ کہا پھر میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ آگے روایت آپ نے علماء سے سنی ہے، حضور نے گھر والوں سے کہا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی حضور۔ کہا صفہ کے چبوترے پہ جو بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ۔ صرف ابو ہریرہ ہی ہر ویلے پاس نہیں رہتا، اور بھی ہر ویلے پاس رہتے ہیں، ان کا بھی خیال ہے حضور کو۔ تو کہتے ہیں دودھ کا ایک پیالہ، اور میں گیا تو 70 لوگ تھے، حضور کا حکم تھا بلا لایا۔ حضور نے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا اور کہا دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ میں نے ایک شخص کو دودھ دیا اور دودھ پہ نظر رکھی، اس نے جی بھر کے پیا، لیکن دودھ ختم نہ ہوا۔ دل کو تسلی ہو گئی، دوسرے کو، تیسرے کو، 70 آدمی دودھ پی گئے۔ دودھ کا پیالہ بھرے کا بھرا، لگتا یہ تھا اللہ نے دودھ کے پیالے کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا۔ جب 70 آدمی پی گئے، اعلی حضرت کا اسلوب بھی دیکھیے، بریلی سے آواز آ رہی ہے، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ کہا ابو ہریرہ کون باقی؟ عرض کی حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ تم پیو۔ کہتے ہیں میں نے پیا، سیراب ہو کے پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، رج گیا۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور خود نوش جاں کر لیا۔ دو جہاں کا سردار ہے، 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔